کہ عربی ترکی یمنی نہ ایرانی ہے، عربی ترکی یمنی نہ ایرانی ہے، کہ پاکستانی شامی نہ افغانی ہے، کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اپنی جگہ، ہندو مسلم سکھ عیسائی اپنی جگہ، ارے جان لے ہر کوئی ہم ہندوستانی ہیں، ارے جان لے ہر کوئی ہم ہندوستانی ہیں۔ عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق الله العلي العظيم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپاتا ہے لے دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشیمن ساخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ محترم حضرات، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق وفا، وارثان بلال اور سراخل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کے عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرن جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے شرطار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، چمستان اسلام کے طرف سے بڑھنے والی ہر باد سموم کے راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گیا ہے۔ محترم حضرات، اس چمستان عالم کا پتہ پتہ اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے، یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وقاف کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس کو چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، انہوں نے اس کو چیلنج کو قبول کیا اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری سے بے خوفی کا باطل کا مقابلہ۔ انہوں نے جانت تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچے میں اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا۔ محترم حضرات، آج میں ان جان و سرفروشہ اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا مقام کیا رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدر سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو اپنی شاطرانہ عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانی کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانی کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، فخر چمن، ناجش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ یہ وہ مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسرے کو ابھی برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کے برکے بے اما تھا، دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلے نے انگریزاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے عروس و آزادی کی ہنا بندی کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بن کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے کارواں بنتا گیا۔ محترم حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کرتے ہیں تو کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کرتے ہیں،
تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، کبھی پھانسی کے پھندوں کو منزل کا نشان پوچھتے ہیں، تو کبھی ریوالور کی لبی پر انگلی رکھ کر گولیوں کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے۔ غرض کے ان دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، ہر رات سے پہنچے محفل تک۔ اس بس میں جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے محفل تک، بےتابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہر سنگ گرا پہ لکھتے ہیں وہ اپنے دل نادا کا حال، شاید کے تلاش مقتل ہے کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ محترم حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امباد سازش کیت نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے عروس و آزادی کی ہنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھارسیری کے پاس تھی، دوسرا شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ دامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 51,000 صرف علماء کرام تھے، اور دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ محترم حضرات، 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 3 سال ہندوستان کے بڑے المناک سال ہے۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ 1864 سے لے کر 1867 تک یہ 3 سال ہندوستان کے بڑے المناک سال ہے۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردن لٹکی نہ ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھانوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کے نیچے سے چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد، لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمہ میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمہ کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ 40 علماء کو بلا کر میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا، مولویو، جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے بس اسی طرح تمہیں بھی پکایا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہ تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے آگ میں پک گئے، مگر انگریزوں کے سامنے کسی نے بھی گردن نہیں جھکائی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ کسی نے بھی گردن نہیں جھکائی۔ اس بزم کانفرنس کراچی میں جب انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا تو ایسے وقت میں کفن بردوش ہو کر حضرت نے جلسہ کی صدارت فرمائی اور اسی میں انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو تسبیح دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت نے جب یہ شعر پڑھی تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرہ لگاتے رہے اور پھر اپنے علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کے فوجے میں حرمت کے فتوے، فرنگی کے فوجے میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں۔ وہ سجر آزادی کو خود دے کے سینچا، وہ سجر آزادی کو خود دے سے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائے ہم پہ کیا گزری آزادی کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔